ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے۔ اس دن میں ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین اور عظمت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے رحمت الہی میری طرف متوجہ رہے، رب العالمین کی رحمت میں پانے میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنی ڈیلی روٹین میں اس کا ایسا ٹائم رکھ لیجئے کہ آپ کو اس ٹائم میں پھر کوئی اور مصروفیت نہ ہو، اور پھر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت اور سرور کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش ہوں، درود السلام کے نذرانے پیش ہوں، انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی آتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی میسر آئیں گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم جتنی مرتبہ درود پڑھتے رہیں گے، ہر درود پاک کو 10 مرتبہ رحمت کے ساتھ ملاتے چلے جائیے، کتنی ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اللہ کریم توفیق خیر بھی عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں۔ والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي
أخرجتك اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا. أهلكناهم فلا ناصر لهم ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے. مثل الجنة التي وعد المتقون احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. فيها أنهار من ماء غير آسن اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، وأنهار من خمر لذة للشاربين اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، وأنهار من عسل مصفى اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید کی آیتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مفاہیم کو جان کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے الفاظ. رب العالمین جل وعلا ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں وہ الفاظ بولنے کی سعادت عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو، اس کے پیارے محبوب کی رضا ہو. بندہ کبھی کبھار اپنے منہ سے ایسی بات کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے کبھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ سچا لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں بندہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہوتا. کبھی کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مرضی، ہمارے الفاظ ہیں، جیسا چاہیں گے استعمال کریں گے، آپ کو اچھے نہیں لگتے آپ نہ سنیں. صرف ہمارے الفاظ دوسرے کو سنانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے الفاظ ہماری شخصیت کے عکاس بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو اچھے نہیں لگ رہے تو وہ اپنے کان بند کر لے. یہ الفاظ جو آپ ادا فرما رہے ہیں یہ آپ کی شخصیت پر بھی سوٹ نہیں کر رہے. آپ کا جو کیلیبر ہے اس کے حساب سے یہ الفاظ آپ کے لائق نہیں ہیں. آپ کو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کا ڈیزگنیشن ہے، جو آپ کے مخاطبین ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ ایسے استعمال کریں کہ وہ ان کے مرتبے کے بھی لائق ہوں اور آپ کی عزت بھی ان الفاظ کو سننے کے بعد سامنے والے کے دل میں بڑھ رہی ہو. انسان کوشش کر سکتا ہے، بہرحال الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لفظ جو ہے ان کی ادائیگی میں انسان کبھی غلط انتخاب کر جاتا ہے اور کبھی کبھار غلط انتخاب اگنوریبل ہوتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، چلو چھوڑو گزار دو.
لیکن کبھی کبھار ان الفاظ کی وجہ سے بندے کی ایسی پکڑ ہو جاتی ہے کہ یوں سمجھیں کہ جس بندے نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا نا، اگر وہ عدالت کے سامنے صرف الفاظ ہی کہہ دے، وہ اس کے اقبال جرم کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کا اقبال جرم ہو جاتا ہے الفاظ سے، اور اس بندے کو سزا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے الفاظ ہی تو ہیں، جو بندہ اگر دل کی تصدیق کے ساتھ ادا کر دے تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ الفاظ ادا کرے، دل کی تصدیق ساتھ شامل ہو، بندہ ایمان والا ہے۔ جب مجلس نکاح میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ الفاظ ہی تو ہیں، جو بندہ ادا کرتا ہے تو ایک وہ خاتون جو اس کے لیے غیر محرم تھی اب محرم ہو جاتی ہے، لیکن الفاظ ہی وہ ہیں کہ جو اس رشتے کے ٹوٹنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح صرف قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے سے کوئی شخص آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا، ایسے ہی طلاق 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 کہنے کی وجہ سے وہ اور اس کے اپنے پورے لوازمات کے ساتھ انہی الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ بندہ جو رشتے میں شامل ہوا تھا، وہ خاتون جو آپ کی نامحرم سے محرم ہوئی تھی، اب پھر محرم سے نامحرم ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی، ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا، سوچا تو کچھ اور تھا، کہنا کچھ اور چاہتے تھے۔ پھر طلاق کے باب میں بہت ڈیٹیل ہے، کون سے الفاظ صریح ہوتے ہیں، کون سے الفاظ کنایہ کے ہوتے ہیں، کن الفاظ سے طلاق مغلظہ ہوگی، کس صورت میں ہوگی، پھر اس کے جداگانہ احکامات ہیں جو ہمیں اگر اس طرح کے کوئی الفاظ ادا ہو گئے تو پھر علماء اہل سنت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، دارالافتاء اہل سنت کی طرف آنا چاہیے اور اپنے مسائل کا حل جاننا بھی چاہیے۔ لیکن بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ کی یہ اہمیت ہے جو حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو لہٰذا آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں، کیسے بن سکتے ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے ناکامی ہو تو پھر وہ کون سے بہتر الفاظ ہیں جس کا انتخاب ہمیں اپنی شاہراہ زندگی پر اچھے انداز سے سفر کروا سکتا ہے اور ایک اچھی منزل کی طرف پہنچا سکتا ہے۔ ابتدا میں انشاءاللہ جس طرح کلام مجید کی تلاوت شامل ہوئی ہے، اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تمہارا دو عالم میں روشن ہے، ایک تمہارا دو عالم میں روشن ہے، ایک تمہارا ہوا مکان تک اجالا، تمہارا ہوا مکان تک اجالا، تمہارا کیوں گائے بلبل ترانہ، تمہارا کیوں گائے بلبل ترانہ، تمہارا کیوں گائے بلبل ترانہ، تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ، تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ، تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ، تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ، تمہارا آقا رتبہ، تمہارا آقا رتبہ، تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ،
سے ہریرا تمہارا کہ اونچا فلک سے ہریرا تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا آقا کلمہ تمہارا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا اتارے گا پل سے سہارا تمہارا تم ہی ہو جواب سوالات محشر تم ہی ہو جواب سوالات محشر سوالات محشر تم ہی کو پکارے گا بندہ تمہارا تم ہی کو پکارے گا بندہ تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا فتر یہ پیاری پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا میرے پاس بخشش کی مہری سند ہے میرے پاس بخشش کی مہری سند ہے مہری سند ہے میرے پاس بخشش کی مہری سند ہے یہ کہتا ہے خط شفیع تمہارا یہ کہتا ہے خط شفیع تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا اور بہت خوش گئے عشاق جب سے سنا ہے بہت خوش گئے عشاق جب سے سنا ہے جب سے سنا ہے قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار
طرف سے یہ صدا آتی ہے حضور کسی طرف سے یہ صدا آتی ہے حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ سرکار آؤ عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم مختار و حاکم وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا تو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا اذانوں میں خطبوں میں شادیوں غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا اور منور ہوا آسمان رسالت منور ہوا آسمان رسالت اجالا ہے سا دلارا تمہارا اجالا ہے ایسا اجالا تمہارا اجالا ہے ایسا دلارا تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے ندا رہی ہے جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا زندگیاں ختم ہوئی بھی
سبحان اللہ حضور مدعو الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام، بہت پیارے انداز میں آپ نے لکھا۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اس کلام کا فیضان عطا فرمائے۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے الفاظ، اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ ابتدائی بات الفاظ کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ الفاظ سے بندہ پہچانا جاتا ہے، نہ صرف بندہ پہچانا جاتا ہے بلکہ اس کا ادارہ پہچانا جاتا ہے، وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کی فیلڈ پہچانی جاتی ہے، وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا الفاظ کا چناؤ یہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور کہاں کہاں اس کا آنا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور ہر زمانہ میرے حضور کا اس داستان کو اگر تھامیے تو آج تک الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے دنیا میں آتے ہیں کہ اپنے صرف 2 لفظی سلوگن سے پوری مارکیٹ کیپچر کر لیتے ہیں۔ ایک نعرہ ہوتا ہے ان کا اور وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے، وہ آسان الفاظ ہوتے ہیں، وہ اتنے اپیلنگ ہوتے ہیں، اس قدر لوگوں کی ذہن تک ان کی رسائی ہوتی ہے کہ وہ بالکل دماغ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے کو 2 لفظ ہیں لیکن دماغ سے وہ ایسا چپکتے ہیں کہ ساری کی ساری پروڈکٹ جو ہے وہ بکوا کر چھوڑتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اچھے چناؤ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماضی قریب و بعید میں آپ دیکھ لیجئے شعراء ایسے ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے پوری قوم کو باندھ کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئوں کو جو منتشر تھے ان کو اتحاد کا ایک پیغام دیا، اور صرف اس پیغام سے یعنی لفظوں میں ختم ہی نہیں ہو گیا، وہ ان لفظوں کی تاثیر اور اس کا جادو ایسا تھا کہ جس کو کہا جائے وہ سر چڑھ کے بولا، بکھری ہوئی قوم کو منتشر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کام یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو ایسے بالکل ایک ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ جس وقت جنگوں میں، غزوات میں کبھی ایسا ہوتا کہ گھمسان کا رن پڑا ہے اور بس افراتفری بچ گئی ہے، تو پھر ایک نعرہ ہوتا تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو، مجاہدین کو بالکل دوبارہ لا کر اپنے پیروں پر، اپنی صفوں میں اتحاد کے ساتھ کھڑا کر دیا کرتا تھا۔ یعنی لڑ تو پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے رہے ہیں اور غلبہ اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میدان میں جب بندہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے، تو پھر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ صف بندیاں اور دوبارہ سے آنا اور اس طرح سے چھا جانا میدان میں۔ یہ چند الفاظ کی بدولت ہوا کرتا تھا۔ ان باتوں کے پیچھے پوری داستانیں موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں، الفاظ کے چناؤ کی بات کر رہے ہیں، لفظوں کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں، ایک بات ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ہر جگہ لفظوں ہی کا استعمال ضروری ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پر آپ کو خاموش رہ کر پیغام دینا ہوتا ہے، بہت سے مقام پر بولنے سے بہتر خاموشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ان جہات پر کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی چلی جائیں۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شامل کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مبلغین کی جانب ہم بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک کی رضا اس دن تک لکھ دی جاتی ہے جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا، ہمیشہ کے لیے رب راضی ہو گیا۔ اور ایک آدمی بری بات بولتا ہے جس کی انتہا یعنی جس کا انجام وہ بندہ جانتا نہیں، اللہ پاک اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک اس کے لیے لکھ دیتا ہے جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی ایسی بری بات بول دیتا ہے جس سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال بن حارث کی یہ حدیث نا
بہت ساری جگہوں پر گفتگو کرنے سے روک دیتی ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، صرف بولتے ہی رہنا ہی کامیابی نہیں ہے۔ بعض لوگ محفل میں آتے ہیں، اس کو کیپچر کرنے کے لیے اتنی اوپر سے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، زمین و آسمان کی قلابیں ملاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے الفاظ کی داد دے دی جائے، لوگ خوش ہو جائیں، پیٹ تھپک دیں، شاید جہاں جیسا حال ہو تالیاں بجا دیں، ڈیسکے بجا دیں اور طبلے بجا دیں جہاں جیسا ماحول ہو، لیکن یہ صرف لوگوں کی داد رسی ہے۔ اور یہ کرنا ہے کہ اس بات سے اللہ بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا، کہاں منہ دکھایا جائے گا، کہاں چھپا جائے گا۔ بلال مدنی بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بلال بھائی کیا کہیں گے؟ موضوع ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الفاظ جو اس سے نکلتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ کسی زمانے میں ایک فارسی کہاوت تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں جانوں تو پھر آپ کچھ کلام کیجئے، کچھ بات کیجئے۔ آپ بات کریں گے تو میں آپ کو جانوں گا اور آپ کی شخصیت کو پرکھنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ جب تک انسان خاموش ہے تو اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ، اس کی باڈی لینگویج یہ تو اپنا اثر ڈالتی ہے بندے پر، لیکن اصل اس کا جو کہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اب وہ متاثر اچھے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، برے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کی شخصیت سے آپ اچھا اثر لے رہے ہیں یا برا اثر لے رہے ہیں، یہ پھر اس کے جو الفاظ ہیں، جو اس کی زبان ہے، اس پر آ کر یہ بات ٹھہر جاتی ہے۔ دین اسلام کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تقریباً بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارا بولنا ایک خاص باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہر انسان کو جس کے پاس زبان ہے وہ بول سکتا ہے، وہ اچھی بات بھی بول سکتا ہے اور بری بات بھی بول سکتا ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی اور ستھری بات کہو، کہ جو بھی تمہاری زبان سے بات نکلے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اس میں کہیں کسی قسم کا کوئی گند شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ باتیں سیدھی ہوں گی تو اعمال، ہاں، اعمال سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی اصلاح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان۔ تو یہ جو گفتگو کا کہنے کے سیدھا ہونا ہے، باتوں کو سیدھا انداز میں کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ کے ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو جس طرح وہ ہمارے افعال لکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری زبان ہے، وہ اس کا ہر جملہ لکھتے ہیں۔ اور آج بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے کتنا ہی ٹیڑھا سوال کیوں نہ کرے، آپ ہمیشہ جواب اس کو سیدھا ہی دیں۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ جملہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب ہم اگلا جیسی بات کرتے ہیں ہم ویسی جواب دے دیتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ساتھ بیہیو کرتے تو ہم بھی ویسے کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، ٹیڑھا ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں۔ عمر دیکھ کر، قد دیکھ کر، مرتبہ مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو کہتے ہیں سوال جتنا بھی ٹیڑھا ہو، جواب آپ کا ہمیشہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سوال بھول جاتی ہے، لیکن آپ کا جو جواب ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو لائن تو اچھی ہے کہ سوال آپ جتنا ٹیڑھا ہو جواب آپ کا سیدھا ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت محنت طلب کام ہے، بہت بے حد مشکل کام ہے، بے حد مشکل کام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے تاریخ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خراسان کے ایک بزرگ تھے، ان کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں جا کر آپ اسلام کی دعوت دیں۔ اب یہ تاتاری قوم اگر جو تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سیدھی قوم نہیں تھی، اور ان کے پاس جانا گویا کہ ایک موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، لیکن ان کو حکم ہوا تو وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس وقت ہلاکو خان کا جو بیٹا تگودار خان تھا وہ اس وقت برسر اقتدار تھا، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرز کا آدمی تھا۔ جب آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اسے دین اسلام کی دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی آپ نے، تو اس کے پاس اس کا کتا موجود تھا تگودار خان کا۔
تو اس نے آگے سے جملہ جو کہا، یہ جملہ سنیے اور پھر بزرگ کا جواب سنیے کہ آگے سے اگلا کیسی بات کر دے، مگر آپ نے اپنا جو اخلاق ہے وہ نہیں چھوڑنا ہوتا، آپ نے سیدھی بات کرنی ہوتی۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ تگودار خان کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ تو بتائیے کہ ان کی داڑھی تھی بزرگ کی، کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ یعنی آج دنیا میں جہاں جہاں مبلغین اسلام، دعوت اسلامی کے مبلغین اور دنیا بھر میں جو لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ دین کا کام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے، بعض اوقات کہ لوہے کے چنے چبانا بھی شاید اس کے لیے کم مثال بنے، اتنے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں پر کہ سارے مخالفین موجود ہوں اور سب، ظاہر سی بات ہے یہ جملہ سن کر سب درباریوں نے کیا کیا ہوگا، فرمائشی کہہ کے لگائے ہوں گے۔ ہاں جی۔ تو کہا کہ جی تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو ان بزرگ نے دیکھیں کہ اسلام پر صحیح طور پر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و حدیث جس کے پیش نظر ہوتے ہیں، جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ دیکھو میں اپنے رب کا کتا ہوں، اور جو کتا ہوتا ہے اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے۔ تو اگر میں رب کا کتا ہونے کے ساتھ رب کا وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی ہے، لیکن اگر میں وفادار نہیں ہوں اور یہ جو تمہارا کتا ہے یہ تمہاری وفاداری کرتا ہے تو پھر تو تمہارا کتے کی دم اچھی ہوگی۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی، اب دیکھیں کہ آگے سے اعتراض کیسا تھا، جملہ کیسا تھا، لیکن جواب کتنا سیدھا دیا۔ تو اس کی وجہ سے ہوا کیا، کہتے ہیں کہ وہ تگودار خان آگے سے شرمندہ ہوا، اس کے دل پر ان جملوں کا بڑا اثر ہوا اور وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل بہت سے لوگ جو قریب میں ایسے ہوں جو اسلام سے وابستہ نہ ہوں، ان سے کہا جائے کہ یار اسلام کے دامن میں آؤ، تو بعض اوقات وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یار ہمارے جو قریب رہتے ہیں ہم ان کا کردار دیکھیں، تو بظاہر ہمارے جیسے ہی نظر آتا ہے، ہمیں کیا فرق ہے، بس کلمہ پڑا ہوا ہے اور تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو جو اسلام والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے کردار سے بھی تبلیغ کرتا ہے، اپنی گفتگو سے بھی تبلیغ کرتا ہے، اور جو اس کی زبان ہے وہ بعض اوقات اتنی سیدھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سیدھے راستے پر لے آتی ہے، ٹیڑھے راستے سے اس کو بچا لیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کو درست استعمال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ جو بھی زبان سے نکلا تیر گویا کمان سے نکلا، یہ ایک شعر ہے، اور اشعار کے اندر بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں خالد بھائی، آپ کو بھی اگر شغف ہو اس سے، تو ایک قسم ہے اشعار میں جسے سہل ممتنع کہا جاتا ہے، ڈسیپٹیو سمپلسٹی۔ سہل ممتنع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا شعر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اس کے الفاظ تھوڑے سے ہوں گے، سادہ سے الفاظ ہوں گے، لیکن اگر ان کی تشریح کی جائے، ان کو کھولا جائے، تو اس کے اندر معنی کا اور مفہوم کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ تو لفظ جو بھی زبان سے نکلا تیر گویا کمان سے نکلا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ تیر از خدنگ جستہ و حرف از زبان گفتہ باز نمی آیت۔ فرماتے تھے کہ جو یہی بات تھی کہ تیر جب نکل جاتا ہے نا کمان سے، اب اس کی واپسی نہیں ہے، اسی طرح زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اب اس کی بھی واپسی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم نے جو سب سے زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے وہ اپنی زبان پر ہوتی ہے، کہ ہم جو بھی بولیں، ہماری زبان سے جو بھی نکلے وہ اسلام اور سنت اور قرآن کے مطابق ہو، تاکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ انسان جو بھی بولتا ہے عام طور پر اپنا مقصد ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا بول کر بھی مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور برا بول کر بھی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن برا بولنا یہ بعض اوقات برائی کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات اس کے مقصد حاصل کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن صحیح بولنے سے اکثر اوقات مقصد حاصل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر کبھی مقصد حاصل نہ بھی ہو تب بھی کم از کم اس کی اچھائی کو ہمیشہ پھر یاد رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا جب بھی بولا جائے سوچ سمجھ کر صاف بولا جائے۔ نہیں، جواب پھر وہی بات کہ سوال کتنا ہی ٹیڑھا ہو لیکن جواب کوشش کی جائے کہ سیدھا ہی رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بات ہو رہی ہے الفاظ کی، جو بندہ بول رہا ہے اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ اچھا، ٹیکنیکلی تو تھوڑا سا فرق ہے بولے ہوئے الفاظ میں اور لکھی ہوئی باتوں میں، لیکن فیصلے دونوں کے نافذ ہوتے ہیں، احکام دونوں پر لگائے جاتے ہیں، اور جو کام ہے دونوں سے ہی لیا جاتا ہے، لکھ کر بھی بول کر بھی۔ تو اگر بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کسی ایسی مسند پر ہے، تو بھی آپ کے کہے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور اگر کسی نے لکھا آپ کا سگنیچر ہے تو وہ بھی آپ کا لکھا آپ کی رضامندی قرار پاتی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ صرف سر ہلا رہے ہیں، چاہے ہاں میں ہلا رہے ہیں چاہے نہ میں ہلا رہے ہیں، بہرحال آپ اگلے کی رائے سے اگر متفق ہو رہے ہیں تو بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ آپ یہاں
بول کچھ نہیں رہے، آپ صرف سر ہی ہلا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کن الفاظ پر سر ہلا رہے ہیں، کس بات پر راضی ہو رہے ہیں، آپ کس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کس بات پر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باس از آلویز رائٹ، سر جو ہیں وہ تو ہمیشہ راضی رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، لہذا جو بولیں وہ صحیح ہے۔ اس کو دیکھ لیں، غور کر لیں اس پر، شاید یہ ہماری یہ بات جاب بچا لے، ہماری نوکری بچ جائے گی، چند پیسے جو آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعرے کے پیچھے آپ کی ساری آخرت برباد ہو جائے۔ ہمیشہ صحیح کا چکر یہ ہے کہ آپ نے جو بول دیا آپ کہیں زمین تو زمین، آسمان تو آسمان، ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ غلط کو صحیح کہیں، صحیح کو غلط کہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، تو پھر یہ جو چاہے والی کیفیت جو ہے وہ بندے کو پھنسا دیتی ہے۔ بہرحال ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، اور موضوع لیا ہے کہ بولا جائے، اچھا بولا جائے، غلط بات کے جواب میں بھی اچھا بولا جائے، لیکن کیا بولنا ہی ضروری ہے یا خاموش بھی رہا جائے؟ فضل بھائی کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی انسان کی جو حالت ہے جی، وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، دو میں سے کسی ایک کنڈیشن میں وہ ہوگا، یا تو وہ بول رہا ہوگا یا وہ خاموش ہوگا۔ اچھا، دونوں صورتوں میں آپ نے جیسے بتایا کہ خاموش رہ کر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ باڈی لینگویج، یعنی ایک پوری اصطلاح ہے باڈی لینگویج، کہ آپ نے اپنی باڈی کے ذریعے جو اشارے کیے تو اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اثرات سامنے والے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں دونوں لحاظ سے تربیت کی ہے، یعنی ہمیں جب بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے یہ بھی سکھایا ہے، اور اگر خاموش رہنا ہے تو کیسے خاموش رہنا ہے اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ کہ اسلام ایک پیارا مذہب ہے، یعنی صرف بولنے کی حالت میں کیسے بولتے جائیں، الفاظوں کو جوڑا جائے، صرف نہیں، تربیت اس پہ نہیں کی، بلکہ ہر پہلو پہ اسلام تربیت کی ہے۔ صحیح۔ ابھی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جوامع الکلم بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا وصف یہ ہے کہ آپ کے الفاظ، بات چل رہی ہے الفاظوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، سبحان اللہ، تو آپ کے مختصر الفاظوں میں آپ بہت بڑی گفتگو کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ کیا بات! خود فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اعطیت جوامع الکلم، سبحان اللہ، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی وہ کلمات عطا فرمائے گئے کہ جو دیکھنے میں تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن معنی کا ایک جہان آباد ہے، اس معنی کے جہان آباد ہے، یعنی بندہ تھوڑی بات کرے لیکن اس کے اندر اپنی باتوں کو وہ سمیٹ دے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ خاموشی سے بہتر ہے۔ واہ! اور ارشاد فرمایا ہے کہ خاموشی یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جس طرح گفتگو کی دو قسمیں، کہ انسان جو بات کرے گا یا تو وہ اچھی ہوگی یا وہ بات بری ہوگی، صحیح، فرمایا کہ ایسے ہی خاموشی کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ واہ! نمبر ایک، با مقصد، کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے، چاہے وہ آفس میں گفتگو ہو، چاہے وہ گھر میں گفتگو ہو، چاہے وہ سوسائٹی میں گفتگو ہو، یعنی جہاں بھی بندہ گفتگو کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوگی، یا تو وہ فائدہ مند ہوگی یا وہ باطل ہوگی، بے فائدہ مند ہوگی۔ فرمایا کہ خاموشی کی بھی دو صورتیں بنیں گی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ہاں میں ہاں ملانا، تو اب وہاں ہے تو وہ خاموش، لیکن وہ ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، خاموشی بھی بسا اوقات رضا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک قسم تو یہ ہوگی کہ با مقصد، کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، جیسا کہ آخرت کے بارے میں سوچنا، سبحان اللہ، کہ حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں لمحہ بھر غور و خوض کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اپنی قبر کے بارے میں سوچنا، بسا اوقات دنیاوی لحاظ سے بھی بندہ سوچتا ہے، لیکن وہی با مقصد ہوتا ہے، یعنی فقط دینی لحاظ سے نہیں، اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا ہے، اپنی ایجوکیشن کی پلاننگ کر رہا ہے، اپنے بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے، کیسے رن کرنا ہے، اس پہ سوچ رہا ہے، تو وہ جو دنیا جو آخرت کو خراب نہ کرے تو وہ بھی با مقصد ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں اچھی نیت ہو تو اس میں ثواب بھی مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک خاموشی وہ ہے جو با مقصد ہے،
اور دوسری خاموشی وہ ہے جو غفلت ہے. بعض لوگ خاموش ہو کے ہی بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, بلکہ بہت کچھ بولنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ پاک. یعنی پلاننگ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے نا. خاموشی یعنی ہر خاموش رہنے والا خیر ہو ضروری نہیں ہے. تو ایسے ہی جو خاموش ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر ہی ہو, بلکہ بسا اوقات انسان خاموش ہوتا ہے لیکن اس کا جو اندر کا جو اس کے خیالات ہیں, یعنی اسلام نے یہ بات بھی تربیت, ہمیں اس بات پہ تربیت کی ہے کہ اپنی گفتگو کو بھی پاک کرو اور اپنے خیالات کو بھی پاک کرو. کیونکہ جو سب سے پہلے ہوتا ہے کیا ہے خالد بھائی, یعنی آپ دیکھیں تو بڑے پیارا پوائنٹ لیا آپ نے, مجھے مزہ آیا اس پر کہ ایک تو بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ بندہ اپنی صحبت پاک کرے, اپنی تنہائی پاک کرے, تنہائی میں بھی اپنے خیالات کو بھی پاک کرے. واہ. یہ سب سے پہلی چیز, الفاظ بنتے کہاں سے؟ خیالات سے. پہلے بندہ سوچتا ہے, کوئی نہ کوئی تھنک اس کے ذہن میں آتی ہے. یعنی مشہور جملے کہے جاتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ, یعنی مثبت پہلو, مثبت سوچ. ایسے ہی منفی تھنکنگ بھی ہوتی ہے, نیگیٹو تھنکنگ یعنی منفی سوچ. تو جب انسان خیالات اپنے پاک کرے گا تو الفاظ پاک ہو جائیں گے. اچھا, خیالات سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظوں سے اعمال بنتے ہیں, اور پھر وہی اعمال کردار بنتے ہیں, اور پھر وہی کردار انسان کی پہچان بنتے ہیں. تو جب بندے نے اپنے خیالات کو ہی ناپاک کر لیا, برے کر لیا, یعنی جو ہر ایک کے بارے میں, بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی اچھی گفتگو بھی کر رہا ہوگا, ارے بھائی اس کے تو بولنے کا مقصد ہی غلط ہے. یعنی نیگیٹو سوچنا, کسی نے کوئی کام کر دیا, کسی نے کسی کو پانی پلا دیا, چاپلوسی کر رہا ہے. اگر کسی نے اگرچہ اگلے نے بیچارے نے ثواب کی نیت سے پلایا ہو, اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرمائے, اس کے اس عمل سے راضی ہو کر ہو سکتا ہے جنت عطا فرما دے. یعنی چھوٹے سے عمل سے بھی تو جنت مل جاتی ہے نا. اور یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے, وہ جنت میں جانے والا کام کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے جناب یہ تو چاپلوسی کر رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے, یہ سوچ تو ہے. اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اچھی سوچ, اچھا گمان یہ عبادت میں سے ہے, اچھی عبادت میں سے ہے. یعنی گمان یہ سوچ کا نام ہے. تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اچھی سوچ انسان کو, یعنی مفہوم جو ہمیں بیان کیا گیا, جو تعلیمات احادیث میں ہے, جو قرآن پاک میں ہمیں باتیں بیان کی گئی, کہ مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سوچ بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. اور مسلمان کے الفاظ بھی جو ہونے چاہیے وہ بھی اچھے ہی ہونے چاہیے. تو خیالات سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے اعمال بنتے ہیں, اعمال سے کردار بنتا ہے, اور کردار سے ہی انسان کی یہ پہچان بنتی ہے. حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ ایک بار انہوں نے ایک بات نقل کی کہ سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ, بغدادی علیہ رحمہ, ایک دفعہ یہ بغداد کے ایک محلے سے گزرے تو ایک شخص ایک جملہ کہہ رہا تھا, السکوت خیر من الکلام, کہ خاموشی یہ کہنے سے بہتر ہے, یہ کلام سے بہتر ہے. صحیح. تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے, اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کہنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو سن کر کہ تمہارا خاموش رہنا کلام کرنے سے بہتر ہے, اور میرا کلام کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. کیا بات ہے, بہت گہری بات ہے, یہ بہت گہری بات ہے. علماء کرام گفتگو کرتے ہیں, مبلغین گفتگو کریں, نصیحت کی بات کریں, قرآن کی بات کریں. ابھی الحمدللہ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری جو نیت ہے اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھی نیت بھی عطا فرمائے کہ جو بھی اچھے کام ہم کر رہے ہیں, الفاظ ادا کر رہے ہیں, تو اس پر اجر ملتا ہے. بعض اوقات بندہ خاموش ہوتا ہے تو اس پر بھی اگر اچھی سوچ ہو ثواب ملے گا. تو جو اچھی گفتگو کر رہا ہے اس کو ثواب ملے گا, اور جو اچھی گفتگو نہیں کر رہا لیکن وہ خاموش ہے, اور خاموشی کے اندر اس کی خیر ہے, تو اس کے لیے وہ خاموشی بہتر ہوگی. تو بندہ سوچ لے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں, والی بات ہے کہ ٹیڑھے سوال کا جواب سیدھا ہو. بلال بھائی نے جو بات بولی تو یہ کب ہوگا؟ جب سوچ پاک ہوگی, خیالات پاک ہوں گے, کہ مجھے جو جواب بھی دینا ہے وہ مجھے ایسا دینا ہے جس میں مجھے ثواب ملے, جس میں کسی کی دل آزادی نہ ہو. عموماً لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے جو بات کی تھی پہلے, طلاق کیوں ہوتی ہے, فتنے فسادات کیوں ہوتے ہیں, قتل و غارت گیری کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سوچ, پھر اس کے بعد الفاظ آتے ہیں, پھر بندے کردار شروع ہوتا ہے, ہاتھا پائی,
لڑائی جھگڑے، پھر قتل و غارہ گری شروع ہوتی ہے. تو اپنی سوچوں کو ہمیں پاک رکھنا چاہیے. امیر سنت یعنی اکثر ہمیں یہ ذہن بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ بات کی تھی کہ بسا اوقات بندہ کہتا نہیں ہے لیکن لکھتا ہے. تو ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قلم بھی ایک زبان ہے. آج کل تو اس کا دور ہے، تو میسج کا دور ہے، تو میسج پہ لکھنا بھی ایک کلام ہی ہے. تو آپ نے کسی کو کہتے یہ ہیں کہ اہم بات کرنی ہو یا کسی سے اہم مشورہ کرنا ہو جی، یا کوئی مسئلے کو حل کرنا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ اس سے رابطے میں آ جائیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا فضل بھائی کہ کسی نے کوئی بات کہی اور بندہ وہ سن کر فوراً جذبات میں آ گیا. تو جذبات میں اچھے سمجھدار افراد یہ تربیت کرتے ہیں کہ جذبات میں فوراً جواب نہ دیا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ جو ایسی بات لگی ہے اس کو ذرا ٹائپ کر لیں، اس کا جواب ٹائپ کر لیں. کیونکہ جتنی دیر آپ ٹائپ کرنے میں لگائیں گے نا، وہ جو جذبات میں ایک تلاطم تھا نا، بھوچال جو آیا ہوا تھا، وہ اتنے لکھنے کی طرف توجہ جائے گی تو وہ بھوچال ختم ہو جائے گا، وہ تلاطم ختم ہو جائے گا، وہ طوفان تھم جائے گا. تو اس کے بعد جو جواب جائے گا نا وہ صرف جواب ہوگا. جیسے طوفان آتا ہے نا، ہوا چل رہی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آندھی آ جائے تو پھر بندہ اس سے چھپ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آندھی نہ جانے ساتھ کیا کیا اڑا کر لا رہی ہے. ایسے ہی جب بندہ اشتعال میں آ کر کسی بھی بات کا جواب، تم نے یوں کہا تو لو میری طرف سے یہ جواب، جب یہ جواب اس انداز سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ وہی ہے، وہ آندھی آئی ہے، یہ نہ جانے کیا کیا اڑا کر لے کر جا رہی ہے اور کس کس کو کہاں کہاں زخمی کرے گی. اور بعد میں پتہ چلے کہ بندہ جس زمین پر تھا اس زمین میں بھی گڑھا ہی پڑ گیا. تو یہ اس کے لیے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اور عام طور پر اس طرح کی جذباتی کیفیت میں اچھے الفاظ کا انتخاب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں یہاں پر ریز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جب اس طرح کا کوئی واٹس ایپ آ جائے، مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ کی مثال لے لیں کہ اگلے نے کوئی ایسی بات لکھ کر یا بول کر دی ہے آپ کو کہ آپ کے جو جذبات ہیں وہ اتھل پتھل کر کے رکھ دیے بالکل. تو آپ نے کہا کہ یہ بات پڑھ کر یا سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، ایسے کیا بات ہے، کنپٹی میں آگ لگ گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ کچھ اس کو پھر ٹائپ کر لے، بولے نہیں. اچھا، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے. صحیح. کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ ان کا لکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے اور ان کی ٹائپنگ اسپیڈ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ بولنے میں شاید اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا جتنا لکھنے میں ہوتا ہے. اور وہ لکھ کر اگر وہ کریں گے نا تو وہ جو قلم کی زبان سے جو زخمی کریں گے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آپ نے لکھنے کی مثال دی اور ماشاءاللہ آپ کا شعبہ بھی لکھنے کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، آپ اچھا لکھتے ہیں، مثبت لکھتے ہیں. اللہ کریم جزائے خیر عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو یہ بعض اوقات یہ بندے کے اوپر ہوگا کہ بعض لوگ لکھتے ہیں تو بہت خطرناک قسم کا لکھتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ پھر وہ موبائل رکھ دیں اپنا. وہ بولنے سے زیادہ لکھنے میں یوز ٹو. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں، حادثات سے مراد آپ سبھی لے لیں، یعنی جس میں طلاقیں بھی شامل ہیں، اس میں قتل و غارت گری بھی شامل ہے، مختلف جو معاملات ہو جاتے ہیں جنہیں ہم ایک ایکسیڈنٹ کہہ لیں، تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ شروع کے 5 سیکنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ جیسے ہی آپ تک وہ چیز پہنچی ہے، وہ کسی کا لفظ بھی ہے، کسی کا یعنی کسی کا کس زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور کسی کی باڈی لینگویج ہے. یعنی زبانیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک ہے کہ آپ کے جسم کی زبان ہے، باڈی لینگویج، اور ایک ہے کہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ہے. تو دونوں طرح کی چیزیں جب انسان تک پہنچتی ہیں تو پھر انسان کو وہاں پر توقف کرنا چاہیے، ایک دم ریئیکشن کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اگر وہ 5 سیکنڈ کا وقفہ کر لے، چونکہ اس وقت 1 سیکنڈ بھی عذاب ہوتا ہے برداشت کرنا، چونکہ انسان ہے نا، انسان کے اندر ایک حیوانی جذبہ تو موجود ہے، جبلت اس کے اندر ایک ایسی موجود ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یار اگلے نے جو بات کی ہے اپنے انداز سے یا اپنی زبان سے، میں اس کا جواب دوں اور میں اس پر حاوی آ جاؤں. لیکن اگر وہ وہاں پر 5 سیکنڈ کا بھی توقف کر لے تو کہتے ہیں کہ بہت ساری طلاقیں شاید ہونے سے رہ جائیں، بہت سارے قتل شاید ہونے سے رہ جائیں. تو یہ جو اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے نا، رک جانا ہوتا ہے، یہ بہت کارآمد ہوتا ہے. اس میں ایک سب سے بڑی پہلی جو بات کہوں گا نا وہ خالد بھائی یہ ہے کہ زبان اپنا اثر دکھائے یا انسان کا ہاتھ اپنا اثر دکھائے، اس کی باڈی لینگویج اپنا اثر دکھائے، کسی بھی طرح کی گفتگو ہو، چاہے جسم کی ہے یا زبان کی ہے، اس میں اگر انسان پازیٹیو رہنے والا شخص ہے نا، اس کے اندر پازیٹیو مٹیریل زیادہ ہے، تو پھر وہ نقصان سے بچے گا، وہ بولے گا بھی صحیح، وہ کرے گا بھی صحیح.
آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہم جتنے الفاظ پر تربیت کر لیں، جتنی الفاظ پر تربیت کر لیں، ایک انسان بھرا ہوئی نیگیٹیوٹی سے، نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ، یعنی خالد بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا بلال بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، میں اس میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یار اس میں کیا گندی بات کرنا چاہ رہا ہے بندہ، یعنی اگلا بندہ میری تعریف کر رہا ہے کہ یار بلال بھائی اچھے لگ رہے ہیں آپ، مجھے قبول کرنا چاہیے، مجھے اگلے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے مجھے کہ یار ایک مسلمان بھائی مجھے اچھی نظر سے دیکھ رہا، لیکن میں اس میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ کیوں کہا مجھے خالد بھائی نے؟ بعض لوگ ویسے ہی جلے بھونے ہوتے ہیں ایسے ہی بھائی، ان سے آپ کہیں گے نا آپ پیارے لگ رہے ہیں، ایسے ہی اچھا آج منہ دھو کے آئے ہوگے، آج آنکھیں صاف، کیونکہ نیند پوری ہوگی، مطلب اس پہ بھی وہ 4 جملے اگلے کو ہی داغ دیں گے، ایسا ہی ہے، کسی کو مطلب حوصلہ افزائی کرنے پر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں، دینی طور پر دیکھ لیں، اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر بھرے ہوئی ہے کہ جس کا یہ شاخسانہ ہے کہ پھر وہ ہمارے لفظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہماری باڈی لینگویج بھی ایسے۔ نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے نئے الفاظ جو ہے وہ ہمارے سے وجود میں آ رہے ہیں، لوگ محاوروں کو ترتیب دے کر یا ان کی گزشتہ ترتیب خراب کر کے کوئی نئی ترتیب بنا رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم دیکھیے، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بخشش، سارے گناہ معاف، بڑا ثواب، جنت کا محل، بلندی درجات، اور یہ ساری چیزیں کس بات پر مل جائیں گی؟ یوں ہی تھوڑی سی تو مشقت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا وہ صبر ہے آپ کو، وہ ہم سب نے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ صبر کرنے والوں کو تو کمال کی بات ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سبحان اللہ، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب پورا عطا فرمایا جائے گا۔ یہ کرم ہے رب العالمین جل وعلا کا، لیکن مقام صبر کا بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ چھوٹا موٹا بندہ، معمولی سا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، علم چاہیے اس کے لیے عالی ہمت ہونا، بلند ہمت والا ہونا بندے کا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ مدری چینل کے ناظرین، باتیں اور بھی ہیں، الفاظ ہیں، وہ اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اس پر کچھ کلام شامل کرتے ہیں ہم طارق مدنی بھائی سے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، آپ کی بھی تو باتیں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کرنا ہے، لیکن ابھی طارق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی خالد بھائی، الفاظ ہوں یا خیالات ہوں، تصورات ہوں یا افعال ہوں، جو بھی یہ چیزیں ہیں، ان کا اثر ضرور ہوتا ہے گا، اور الفاظ ضرور اثر رکھتے ہیں، اور الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اثرات بھی مختلف نوعیت کے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں ہم، درود پاک ایک اچھا عمل ہے، اور اللہ پاک کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں تو اس کے اثرات کیا پڑھتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ ہے کہ جس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، وہ ہے کہ جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، ڈر اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ظلم سے نجات ملتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی دیگر سارے معاملات تو جو انہوں نے گنوائے وہ دنیاوی تھے، رضا الہی ایک آخرت کا عمل ہے، تو یہ وہ پیارا عمل ہوا کہ جس کے اثرات ہمیں دنیا میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی الفاظ ہی وہ چیزیں ہیں جس کے اثرات نیکی والے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی الفاظ کے جو اثرات ہیں ان کا بدل نظر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں عرض کروں گا، شعبہ روحانی علاج سے وابستگی ہے، تو بہت سارے اوراد و وظائف جو پڑھنے کے لیے مختلف مواقع پر دیے جاتے ہیں، خالد بھائی ان میں ایک بہت بڑا جو عنصر اور تعلق ہوتا ہے وہ الفاظ کا، وہ سامنے والے کے اس مسئلے کے حوالے سے، یعنی فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ مسئلہ ہی مشکلات اور پریشانیوں والا ہے، ویسے مشکلات اور پریشانیاں اگر کہیں تو وسیع موضوع ہے گا، یعنی جتنی بھی معاملات ہیں وہ مشکلات میں ہی آ جاتی ہیں، لیکن جس کو ہم کہیں فار ایگزامپل گھبراہٹ اور بے چینی ہے، گھبراہٹ اور بے چینی میں لاحول شریف کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس کے مخصوص انداز ہیں گے، تو اس میں جو اس کے پیچھے چیز ہے گی کہ سبب کیا ہے، ایک تو بزرگوں سے منقول بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پڑھنے سے ایک وہ کیفیت بنتی ہے۔ لاحول شریف پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ عجز اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے کہ یا اللہ
میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہمارے معاملات کچھ بھی نہیں، مولا تو ہی ہے کرم فرمانے والا. تو وہ اس کے الفاظ نیکی کرنے کی، نہ میں گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھتا. کہتے ہیں نا کہ علم کی طلب ہو، دعا اللہم ربی زدنی علما، تو دعاؤں کو دیکھ لیں، معمولات کو دیکھ لیں، تو الفاظ کا جو اثر ہے یہ ضرور ہوتا ہے. اچھا، یہ تو ہم جو بھی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ تو وہ اثرات ہیں جن کا بہت سارا تعلق اخروی کے ہیں اور کہیں نہ کہیں دنیاوی. لیکن ایک جو بہت بڑا عنصر ہے، الفاظ اچھے ہوں، آپ اچھا بولیں خالد بھائی، اس میں دنیا کے اندر بھی بسا اوقات ایسے بدل ملتے ہیں کہ بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ایک حکایت ہے سمجھنے کے لیے ہے، دو بوڑھی خواتین کا ایک ذکر ملتا ہے کہ یہ دو خواتین تھیں اور ان میں سے ایک کی زبان، ایک کے الفاظ بڑے ہی نرالا تھے، اچھے تھے، اور دوسری کا معاملہ جو ہے نا اس کے برعکس تھا. ہوا یوں کہ یہ جن کے الفاظ اچھے تھے، بول چال اچھی تھی، زبان کی بڑی اچھی تھی، ایک مرتبہ جنگل کی طرف گئیں اور اس موقع پر موسم سرما، موسم گرما اور برسات کی موسم، چونکہ یہ حکایت سمجھانے کے لیے ہے. اب ظاہر سے تو کوئی بولے یار گرمی کا موسم سردی کے موسم سے اور برسات کا موسم آپس میں کیسے باتیں کریں گے، لیکن ایک میسج دینے کے لیے کہا کہ یہ تینوں آپس میں فرضی حکایت ہے کہ یہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، ہر ایک اپنی فضیلت بیان کرتا. سردی بولے کہ میں بہتر، گرمی بولے کہ میں بہتر، برسات بولے تم دونوں سے میں زیادہ بہتر. تو اب بولا کہ فیصلہ کروائیں، چلو اچھا فیصلہ کرواتے ہیں کسی سے. تو رخ کیا جنگل کی طرف. وہ خاتون ملی جن کے الفاظ اچھے تھے، جن کی گفتگو کا انداز اچھا تھا. تینوں نے جو ہے وہ اپنے دعووں کو پیش کیا خاتون سے، کہنے لگے کہ بتاؤ کہ ہم میں سے کس کا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا اثر رہے گا. تو سب سے پہلے موسم سرما آگے ہوا کہ آپ آیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے بڑی بھی کہ موسم سرما کیسا ہوتا ہے. اب یہ خاتون چونکہ الفاظ اچھے تھے، اس نے پوچھا موسم سرما کیسا ہوتا ہے. بڑھیا کہنے لگی موسم سرما کا کیا کہنا. جب یہ موسم سرما آتا ہے یعنی سردی کا موسم آتا ہے تو ہر طرف ایک رونق آ جاتی ہے. کہیں برف کی سفید چادریں چھا جاتی ہیں، تو کہیں جو ہے وہ گھروں میں انگیٹھیاں سلگنے لگتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گرما گرم چائے، کافی اور طرح طرح کے میوے بھی یہ موسم لے کر آتا ہے. اخروٹ اس موسم میں ہوتے ہیں، مونگ پھلیاں، میوہ جات جو ہے یہ اس موسم میں نصیب ہوتی ہیں. تو سب مزے لے لے کر ان چیزوں سے مستفیض ہوتے ہیں. تو موسم سرما تو بڑا پیارا ہے کہ یہ سب جو فوائد ہیں یہ موسم سرما کے ہیں. اب الغرض وہ سردی کے موسم کی گویا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے تعریف کی تو وہ موسم سرما کو بھی پسند آئی. 1000 اشرفیاں اٹھائیں اور بڑھیا کو پیش کر دی. اب جو ہے وہ موسم گرما آگے بڑھا، میرے بارے میں بھی کچھ بیان کیجئے. تو وہ اب خاتون جو تھیں وہ دوبارہ گفتگو کرنے لگیں. کہا کہ موسم گرما اس کی کیا شان ہوتی ہے کہ جب یہ آتا ہے تو گھروں میں پنکھے جو ہے یہ چلنے لگ جاتے ہیں، برف کی جو کلفیاں ہیں یعنی ٹھنڈی چیزیں، غذائیں یہ کھائی جاتی ہیں، اور ٹھنڈے مشروبات پیے جاتے ہیں، ٹھنڈا دودھ پیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے فصلیں یہ پکنے لگ جاتی ہیں کہ موسم گرما کی بدولت یہ سارے معمولات ہوتے ہیں. اور شام میں لوگ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، صحن میں چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور اس طرح اس نے موسم گرما کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا. موسم کو یہ بھی پسند آئی، اس نے بھی اٹھائی 1000 اشرفیہ بڑھیا کو دے دی. اب جو ہے وہ برسات کا موسم آ گیا ہوا اور حال چال پوچھ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیے بڑھیا کہ برسات کا موسم کیسا ہوتا ہے. موسم گرما اور موسم سرما کے تو حالات بتا دیے، اب میرے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. حالانکہ یہ آئے اس نیت سے تھے فرضی حکایت میں کہ یہ کون بہتر ہے یہ فیصلہ کروایا جائے، لیکن اپنی تعریفیں سن کر اس چیز کو ذہن سے ایک سائیڈ میں رکھ دیا، اب اپنی ہی بارے میں سننا ہے گا. بہرحال وہ بڑھیا کہنے لگی کہ برسات کے موسم کی تو کیا ہی بات ہے، یہ نہ ہو تو لوگ جئیں کیسے. بارش برستی ہے تو گویا رحمت الہی ملتی ہے، بارش برستی ہے تو زمین کی پیاس بجھ جاتی ہے، بارش برستی ہے تو درخت ہوئی یہ سیراب ہو جاتے ہیں، ندیاں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، دریا کی طرف پانی، یعنی پانی کی سبب سے جو ہے ہمیں فصلیں بھی ملتی ہیں. تو یوں خوبیوں کو بیان کیا. موسم برسات نے جب اپنی خوبیاں سنی 1000 اشرفیاں اٹھائیں اور اس خاتون کو دے دی. تو یوں اب وہ خاتون گھر پلٹیں تو 3000 اشرفیوں کے ساتھ گھر آئیں. اب وہ جب ملاقات انہی خاتون سے ہوئی جو ان کی پڑوسن تھی، انہوں نے سارا حال بیان کیا کہ بھئی یہ تو تمہارے پاس اتنا مال کہاں. کہا کہ اس طرح موسم سرما گرما اور برسات ملے تھے. انہوں نے اپنے حالات پوچھے اور میں نے ان کو بیان کیا اور مجھے یہ ان کی طرف سے تحفہ ملا. اچھا، اب وہ دوسری خاتون بھی اسی ارادے سے جنگل کی طرف نکلی. اتفاقاً پھر وہی موسم سرما گرما ان کی آپس میں تکرار جاری تھی اور آئے اب دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے. اب انہیں یہ بڑھیا ملی. اب آ کر سوال کیا موسم سرما نے کہ
جناب موسم سرما کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو چونکہ الفاظ کا انتخاب، بات چلی یہاں سے، ان کے الفاظ کا انتخاب وہ نہیں تھا جو پہلی خاتون کا تھا، پہلی بڑھیا کا تھا. ان کے الفاظ کا جو انتخاب تھا وہ ذرا تلخ تھا، سخت تھا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ موسم سرما نے جب پوچھا اور آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو بڑھیا چٹ پٹ فوراً سے بولی کہ سردی آتی ہے تو سخت پریشانی لگ جاتی ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو کوئی لقوے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی نزلہ، کوئی زکام، مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور جو ہے موسم سرما کے سبب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کام رک جاتے ہیں. تو یوں اب بیان موسم سرما ہی کا کرنا تھا، لیکن انہوں نے نگیٹو پہلو بیان کیے. تو یہ جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو موسم سرما کی انہوں نے جب مذمت بیان کی تو وہ موسم سرما غصے میں آ گیا اور بڑھیا کو لقوے کا تحفہ دیا اور چلتا بنا. پھر گرمی آئی، کہتی ہے کہ بڑھیا یہ بتاؤ کہ گرمی کا موسم کیسا ہوتا ہے. اسی انداز میں پھر دوبارہ رپلائی کیا، موسم گرما یہ تو بڑا جلن والا ہوتا ہے، یہ تو جلانے والا ہوتا ہے. گرمی کے کیا کہنا، یہ آتی ہے تو پسینہ بہنے لگ جاتا ہے، کپڑوں سے بو آنے لگ جاتی ہے. صبح کو تبدیل کریں تو شام کو پھر بدلیں، شام کو بدلیں تو صبح کو بدلیں، یوں یہ تو پریشانی ہو جاتی ہے. اور دن بھر جو ہے وہ دھوپ رہتی ہے اور یہی شور اٹھتا ہے کہ دیکھو لو لگ گئی، موسم خراب ہو گیا. مختلف قسم کے اس نے نیگیٹو پہلو یہاں بیان کیے. تو بہرحال پھر جب موسم گرما بھی جاتے جاتے جو ہے ناراض ہو کر گیا اور اسے ایسی پھونک ماری کہ اس بڑھیا کو لو لگ گئی. تیسری بات آئی موسم برسات کی، تو اس نے بولا بڑھیا اب تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم نے ان دونوں کی تو جو کرنی تھی وہ کر لی، جو تحفے ان کو دینے تھے اور جو لینے تھے وہ لے لیا، میری بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ برسات سے تو خدا بچائے، جب برسات ہوتا ہے تو بجلی چمکنے لگ جاتی ہے، برسات ہوتا ہے تو بادل گرجتے ہیں تو دل جو ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، اور بارش جب ہوتی ہے تو جو سکون ہے وہ سب غارت ہو جاتا ہے گا، تیس نیس ہو جاتا ہے گا معاملہ، اور پاؤں رکھنے کی زمین پر گویا کہ جگہ نہیں رہتی ہے کہ کپڑوں سمیت بندہ بھیگ جاتا ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، کہیں نکلے کیچڑ لگ گیا کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور رات میں پھر جو ہے نا وہ مچھر ستاتے ہیں. تو یہ مختلف انداز سے موسم برسات کی اس نے مذمت گویا کی. تو یہ سنتے ہی برسات کی نگاہ بجلی بن کر بڑھیا کے پاس پاؤں پر گری اور بڑھیا لنگڑی ہو گئی. گویا کہ اس حکایت میں یہ تینوں انداز سے سمجھایا گیا تینوں موسموں نے کہ جہاں تعریف ہوئی تو وہاں انعام ہوا، جہاں مذمت ہوئی تو وہاں انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا. یہ ایک فرضی حکایت تھی، اور اس سے یہ معلوم جو ہوا، جو جہاں سے ہماری گفتگو چلی تھی، کہ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا اچھا استعمال آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت کے تو اجر و ثواب ہیں ہی ہیں، اور الفاظ ہی کا وہ انتخاب ہے جو آپ کو دنیا میں بھی نقصان کا اندیشہ بنتا ہے گا اور دنیا میں جو ہے آپ کو تکلیفوں کا باعث بنتا ہے گا. تو ہمیں سے پڑھ کر بھی طارق بھائی ہم اپنے آپ کو یوں بھی دیکھ لیں کہ ہم ان دونوں میں سے کون سی کیفیت اور کون سے جذبات اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس بیٹھتا ہے وہ معاشی بدحالی کی خبریں لے کے اٹھتا ہے، وہ اس کو ہر طرح سے برائی ہی سننے کو ملتی ہے. معاشرے میں بہت سارے اچھائیوں کے پہلو بھی موجود ہیں. بالخصوص الحمدللہ عز و جل ہر محلے میں مسجد موجود ہے، مسجد سے قال اللہ قال رسول کی آوازیں آتی ہیں. اذان کی صبح صبح اتنی پیاری سی صدا ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہوتی ہے. یہ وہ معاشرے کے مثبت پہلو ہیں. آپ بعض علاقوں میں چلے جائیں، ہر طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ موجود ہیں، لیکن بندہ رو رہا ہوگا کس کو کہ جناب والا یہاں تو یہ سڑک نہیں بنی ہوئی، یہ پرابلم ہو جاتا ہے. ان کے بچے شور کرتے ہیں، اس کے گھر سے شور آتا ہے. ارے بھائی اس طرح سے اگر آپ صرف برائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو ذہن انہی میں الجھا رہے گا. آپ کی طبیعت اس سانچے میں ڈھل جائے گی کہ آپ نے جس کو دیکھنا ہے اس پر تنقید کرنی ہے، جس کو دیکھنا ہے اس کی مذمت کرنی ہے. لیکن جب آپ کی طبیعت میں اچھائیاں دیکھنے کا ایک مزاج آ جائے گا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دوست اچھے بنیں گے، آپ کا تعلق ان سے ہوگا، بلکہ جن سے آپ تعلق بنائیں گے ان کی خوبی کو بیان کر کے ان کو اور بہترین کرتے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ بالکل فیڈ اپ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو کچھ نہیں بنے گا. حالانکہ یہیں کمانے والے کما رہے ہیں، ملینر بن رہے ہیں، بلینر بن رہے ہیں اور جائز اور حلال کما رہے ہیں، لیکن نہیں 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 ہو ہی نہیں سکتا. ایک تعداد ایسی ہے مایوس لوگوں کی کہ جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے
کہ بندہ پیسے والا حلال کا کما کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا خالی مایوسوں کے سربراہ کہہ لینا جی. خود تو مایوس ہیں ہی ہیں، قوم کو بھی مایوس کرنے کے لیے بیٹھیں گے. خود نہیں جائیں گے کہیں، کہیں گے یہاں سے نکلو استاد، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں سے آپ کو باہر اگر کچھ بننا ہے، اگر اپنے بچوں کا فیوچر، اللہ کے بندو پھر آپ کرو نا کچھ. نہیں اپنا کیا، اپنا تو سب کچھ یہی ہے، بیوی بچے یہی ہیں، ماں باپ یہی ہیں. خالد بھائی اس پر وہ ساری کہانی بات کروں گا، وہ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے کہ جناب یہاں پر کچھ نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلو، اس سے پوچھیں یار کیوں پریشان ہو؟ کہے گا یار 30,000 سیلری ہے، کیا کروں میں؟ 30,000 میری سیلری ہے، گھر کا کرایہ بھی ہے، بچوں کی فیسز بھی ہے، اب گھر کا راشن بھی ہے، میں کہاں سے پورا کروں؟ تو اس سے سوال یہ کیا جائے کہ یار آپ جس ادارے میں ہیں تو کیا سب کو ہی یہ ادارہ 30,000 روپئے دے رہا ہے؟ تو وہ کہا نہیں، کسی کو 3 لاکھ بھی دے رہا ہے، کسی کو 1.5 لاکھ بھی دے رہا ہے، کسی کو 1 لاکھ بھی دے رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ ادارہ آپ کو 30,000 دے رہا ہے نا، تو آپ کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی وہ کمی ہے کہ جو کمی اس 3 لاکھ والے میں نہیں ہے، اس 1.5 لاکھ والے، اس 1 لاکھ والے کے پاس نہیں ہے. تو آپ اگر اپنی ان باتوں کے بجائے اپنی ان خامیوں پر توجہ کر کے ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی 30 سے پھر 1000 سے پھر 3 لاکھ پر پہنچ جاتے. تو ہم جس جگہ پر ہوتے ہیں، بعض اوقات جو بندہ نیچے کی طرف ہوتا ہے نا، اس کو صرف مایوسی ہی لگتی ہے، حالانکہ وہ اوپر کی طرف دیکھے کہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جنہوں نے ان کو آگے پہنچایا ہے، ان کو سامنے رکھے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. طارق بھائی بھی جو واقعہ سنا رہے تھے، میں اس میں غور کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں تقریباً منفی اور مثبت پہلو موجود ہوتا ہے، پر ساتھ کے فوائد بھی ہیں، اور جس طرح نقصانات اس نے بیان کی وہ بھی اپنی جگہ موجود تو ہے نا. باتیں دونوں نے سچ ہاں، باتیں دونوں نے سچ کی ہیں، جھوٹ کسی نے بھی نہیں بولا ہے. موسم سرما کے بھی فوائد اور نقصانات ہیں، موسم گرما کے بھی ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پازیٹیو تھنکنگ والا جو خوش نظر ہے وہ اس کے صرف اور صرف اچھے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے اور اسی سے ان سے مخاطب ہوتا ہے. وہ کتنے اشرفیاں لے کے چلا جاتا ہے، ہزاروں. اور دوسرا آ رہا ہے، بات وہ بھی سچ ہی کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے نا، اس کا جو زاویہ نظر ہے وہ کچھ اور ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، نقصان اٹھا کر جا رہا ہے، بلکہ بہت ساری خرابیاں اس کے اندر مزید پیدا ہو رہی ہیں. تو ہم نے اپنے الفاظوں کا جو چناؤ ہے نا، وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ مثبت کر کے آگے بیان کرنا ہوتا ہے. ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا بادشاہ تھا، اس نے کوئی خواب دیکھا، صحیح، اور خواب دیکھ کے اس نے صبح صبح دربار میں جو اس کی سلطنت کے معبرین تو بلا لیا، بولا آؤ جی سب کو جمع کرو. جب آ گئے تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب اس کی خواب کی تعبیر میں ہونا یہ تھا کہ اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں نے اس کے سامنے ہی مر جانا تھا اور اس نے لمبی عمر پانی تھی. اب جب معبرین سامنے آئے تو ایک جس نے فوراً سنا خواب، اب بات وہی ہے کہ بس اس کے ذہن میں تعبیر تھی، اس کو کس وے میں بیان کرنا ہے وہ نہیں تھا. تو اس نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بچہ بھی آپ کے سامنے مرے گا، آپ کا پوتا بھی آپ کے سامنے مر جائے گا، پورا خاندان اجڑ جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ دنیا سے جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو قید خانے میں ڈال دو. صحیح. تو بولا ہاں کوئی اور ہے کوئی تعبیر بیان کرنے والا؟ تو دوسرا سامنے آیا. اب وہ بات وہی ہے کہ وہ سمجھ گیا اس کے انداز سے کہ اس نے غلطی کہاں پر کی ہے. اس نے اپنے الفاظوں کو کنٹرول کر کے کہا بادشاہ سلامت آپ کی کیا بات ہے، آپ کا جو بیٹا ہے اس کی بھی تاج پوشی آپ کے سامنے ہوگی، جو آپ کا پوتا ہے اس کی بھی تاج پوشی آپ کے سامنے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پورے خاندان کی خوشیاں دکھائے گا. اب جب یہ بات کی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کے نام سے نواز دیا. اب بات یہ ہے کہ دونوں کا معال ایک ہی تھا، بات دونوں کی ایک ہی تھی، لیکن ہم نے کس انداز میں بات کرنی ہے وہ بڑا دیکھنے کا ہوتا ہے. وہ جس سے انہوں نے فرضی کی حکایت بیان کی کہ موسم سرما اور گرما اور برسات آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ جو عورت تھی اس نے آ کر تینوں کو ان کی خوبیاں بتائی ہیں. وہ لڑ اسی بات پہ رہے تھے نا ہم میں سے بہتر کون ہے، تو خوبیاں بتا دی تھیں. تو سرما کو بھی چاہیے تھا چپ چاپ بیٹھ جاتا، گرما کو بھی چاہیے تھا چپ چاپ بیٹھ جاتا، برسات کو بھی چاہیے تھا چپ چاپ بیٹھ جاتا. بھائی یہ خوبیاں وہ اتنے ہزاروں اشرفیاں دینے کے بعد پھر لڑ رہے تھے، اور پھر وہ کوئی دوسری آئی اور مزید اپنی برائیاں انہوں نے سن کے یقیناً ان کا جھگڑا بڑا ہی ہوگا وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک مرتبہ چاقو، خنجر، تیر، تلوار یہ بھی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر اپنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے. میری کاٹ زیادہ ہے، میرا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، میں زیادہ تکلیف پہنچاتا ہوں، میری چبھن زیادہ ہے. ہر کوئی اپنی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ کر اپنی مجلس لگا کر اپنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے نا کہ ہمارا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، تو ان کے کہیں پیچھے الفاظ بیٹھے مسکرا رہے تھے. الفاظ آئے نہیں نکل کے سامنے، لیکن وہ بیٹے مسکرا رہے تھے کہ یار یہ چاقو، تیر، خنجر، تلوار ان کو کیا پتہ ہے. جراحات السنان لہتیام فلا یلتام ما جرح اللسان، اس کو کہا جاتا ہے غالباً کہ یہ مولا علی کی طرف بھی منسوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا جاتا ہے کہ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ اتنے جلدی نہیں، وہ جلدی بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان جو زخم دیتی ہے، جو الفاظ زخم پہنچاتے ہیں نا، تو وہ یہ کہ
وہ جلدی نہیں بھرتے. اچھا الفاظ کا مطلب اگر آپ دیکھیں لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. انسان جب منہ سے نکالتا ہے ایک تھرو کرتا ہے نا, الفاظ باہر آتے ہیں, تھرو ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تھرو کرنے میں آپ اپنی جو بات ہے وہ سامنے والے پر پھینکنا چاہ رہے ہیں جی یا نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اب آپ نے بنانا ہوگا. ہاں پھینکنے میں آپ پتھر نکال کے منہ سے مارتے ہیں یا پھر نچھاور کرنے میں کوئی پھول نکال کے اگلے کو مارتے ہیں, اب یہ آپ پر ہے. دونوں طرح آپ کی زبان نے تھرو تو کرنی ہے, لیکن اب وہ نچھاور کرنا ہے یا اس نے پتھراؤ کرنا ہے, یہ پھر فیصلہ آپ پر ہوتا ہے. پھول برسا رہے ہیں یا پتھراؤ سنگ باری کرنی ہے یا پھول باری کرنی ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, بہت ساری باتیں الفاظ کے ضمن میں ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے رویے بھی اچھے ہوں, ہمارے لہجے بھی اچھے ہو جائیں, ہمارے الفاظ بھی درست ہو جائیں, اور میٹھا بول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بڑا مقبول ہوا کرتا ہے. کچھ ناظرین کی کالز ہیں, آئیے لیتے ہیں. خالد بھائی, آپ کا ٹاپک کھلے آنکھ کا بہت ہی اچھا ہے, اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. الفاظ, ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ طنز کے نشتر برسا رہے ہوتے ہیں الفاظوں کے ذریعے, لوگوں کا مذاق اڑانا, ڈس ہارٹ کرنا, اور لوگوں کو احساس کمتری کا شکار دلانا, یہ بھی سب الفاظ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ الفاظ جب ہم ادا کریں تو اس میں انداز کیسا ہونا چاہیے. بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی. بسا اوقات بندہ بول تو اچھے الفاظ رہا ہوتا ہے, لیکن مسکرا کر تنقید کرنے والے کو کیا جواب دیا جائے, انسان دل محسوس کے رہ جاتا ہے, پھر اس کو جواب نہیں دیا جاتا, اس کے لیے بد دعا نکل رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لہجے, اس کے پیچھے ہمارے الفاظ اور ان کے پیچھے ہمارے لہجے اور اس کے پیچھے ہماری نیتیں, یہ کیا ہیں. یہ اگر ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے نا, تو پھر اس کا بدلہ تو ہمیں ملنا ہے. آپ کے الفاظ پلس ہے لیکن آپ کا لہجہ مائنس ہے, تو نتیجہ جو ہے آپ کا وہ مائنس ہی آنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ فارمولا سننے کے بعد یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ مائنس مائنس بھی پلس ہو جاتا ہے, تو یہاں اس قاعدے کو اپلائی نہ کیا جائے. صرف میتھمیٹکس میں یہاں مائنس مائنس جو ہے نا مور مائنس ہو جاتا ہے, زیادہ مائنس ہو جائے گا, زیادہ ہی نشان. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی خالد بھائی, جو اسی طرح میں اگر غور کریں, جو دوسروں کے لیے مذاق یا اس طرح کے انداز کو لیتے ہیں, نہیں اچھی چیز اچھائی بھی دیکھی لیکن پھر بھی وہ مذاق مذاق مذاق, جو ہنستا ہے جو دوسرے پر ہنستا ہے اس پر اثر. یعنی ایسا نہ ہو کہ آج اچھا یہ دنیا مقافات عمل ہے, یہ معاملات مثالیں دیکھی والی ہیں, جو دوسروں کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا ہے نا, ونس اے ٹائم ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, اور وہ خود ان میں آ کر جگڑ جاتا ہے. اور پھر بعض سوچنے والے سمجھنے والے جو اس موقع پہ بھی سمجھ جائیں اور اپنی ان باتوں سے رجوع کر لیں تو شاید کہ آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے, مگر بعض نادان اس موقع پر بھی نہیں سمجھتے. اب ضروری نہیں کہ ہر چیز ہنسنے یا ہنسانے ہی سے تعلق ہو, بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ دوسرے کے لیے کہیں روڑے اٹکانے کا سبب بنتے ہیں, تکلیف دینے کا سبب. کما تدین تدان, بالکل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. فضل بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آپ بھی اپنا کمنٹ شامل کرنا چاہ رہے تھے, لہجے رویے الفاظ. ہاں, دو باتیں. اس میں مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آئی, جیسا کہ آپ نے بات کی کہ کوئی ہمیں برا بھلا بول رہا ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین ایک رول ماڈل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کفار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تو وہ آپ کو مذمم کہا کرتے تھے, معاذ اللہ, آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے, آپ کو برا بھلا بولا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ مذمم کو برا بھلا بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. مذمم مانے جس کی مذمت کی جائے, جو لائق مذمت ہو, جس کو برا بھلا کہا جائے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہا کرتے تھے, نعوذ باللہ. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا کہ ان کے آپ کا نام لے کر بھی آپ کو برا بھلا نہیں بولتے تھے. یعنی اللہ نے آپ کے نام کو بھی اتنا پاک رکھا کہ ان چیزوں کو بھی پاس نہ آنے دیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام لے وہ حضور کو برا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جس کی پہلے ہی تعریف کر دی پھر اس کی کیسے مذمت بیان کرتا. تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں,
اور میں تو محمد ہوں. میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کتنی پیاری اس میں یعنی ایک ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. اگر اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی تو بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں. آفس میں بھی ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, مدرسے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, گیدرنگ میں بھی ہو سکتا ہے, بیٹھک میں بھی ہو سکتا ہے. بسا اوقات بات وہی چلی کہ سب مل کے ایک کو برا بھلا بولنا, اس کی بسا اوقات اس کو لے لیتے ہیں, لپیٹ میں لے لیتے ہیں, اور وہ بیچارہ سوال بھی ہوا تھا کہ دل آزاری اس کی شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں یہاں پر کہ بندہ الفاظ چاہتا ہے کہ میرے الفاظ پاک ہو جائیں تو اس کو اپنی صحبت پاک کرنا پڑے گی. یعنی ایسوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں جن کے الفاظ ہی خراب ہوں, جن کے الفاظ ہی برے ہوں. کیونکہ عموماً ہوتا ہی یہی ہے کہ بسا اوقات کئی جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی لائف میں ہوتا ہے. تو بسا اوقات ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں, کسی کی گفتگو سن لیتے ہیں, تو بسا اوقات وہی الفاظ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں. ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ ہمارے الفاظ نہیں ہوتے, ہمارے الفاظ نہیں ہوتے. ہم بسا اوقات سنتے بھی, کوئی کہتا بھائی کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل, صحیح ہے. والد صاحب بیٹے کو بولتے کہاں جا رہا آج کل, اسکول میں کون تمہارا دوست بن گیا ہے. کیونکہ وہ ایسا تھا نہیں, گھر کا وہ ماحول نہیں تھا, وہ گھر میں ایسی اس کی پرورش نہیں ہو رہی تھی. صحیح. آپ کی میں گفتگو اگر لوں اپنا, تو میرے ایک دوست ہیں, وہ پچھلے 1-1.5 سال سے کاروبار, انہوں نے ایک جنون سوار ہوا کہ یار کاروبار کرنا ہے, یار تاجر بننا ہے. تو اس سے پہلے بڑی اچھی گفتگو, سلجھی گفتگو, بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں وہ, لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے وہ کاروبار میں مصروف تھے, تو ملاقات بھی ہماری نہیں ہو رہی تھی. تو پچھلے چند ماہ پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی, تو جب میں بیٹھا نا, تو کوئی 15-20 منٹ کی بیٹھک تھی وہ, لیکن اس بیٹھک میں کوئی 10 سے 12 بار چونکا. تو میں نے جب میرا یہ رویہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بار بار چہرے پہ کوئی رنگ آتا ہے جاتا ہے, کیا بات ہے, آپ تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. میں نے کہا وجہ آپ کی زبان ہے. میں نے کہا آپ کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل. تو پتہ ہے یار میں فلاں بازار میں جاتا ہوں, فلاں بازار میں جاتا ہوں, اس سے ڈیلنگ, اس سے ڈیلنگ. تو ہوا یہ کہ جو ان کی ٹیکنالوجیز تھیں, جو ان کی اصطلاحات تھیں, جو بازاری لہجے تھے, جو ان کے طرز تخاطب ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا ان کی اپنی زبان کے اندر آ گیا تھا. اور لامالا وہ پتہ دے رہا تھا کہ یار اس بندے کی صحبت کیا ہو چکی ہے. اب بندہ اس کو فیل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اتنا بدل چکا ہوں, نہیں پتہ چلتا میرے الفاظ, لیکن آٹومیٹکلی وہ اس کی لاشعور میں بیٹھ کر وہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں. بات بیان کی گئی ہے کہ الصحبۃ مؤثرہ, سبحان اللہ, کہ صحبت یہ اثر رکھنے والی ہوتی ہے. بسا اوقات ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں نہیں میں تھوڑی اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں اپنے اندر, میں تو اچھا ہوں, میں تو اچھا ہوں. اپنا تو ایسا ہے کہ ماشاءاللہ لاک کیا ہوا ہے, ہم کسی کا اثر نہیں لیتے, ہم تو اثر ڈالنے والے لوگ ہیں. یہ کسی کے اثر میں آ کر یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. کسی نے ایک جملہ کہا ہے, اور اس کے بعد میں پھر کالز کی طرف جاتا ہوں, کہا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی. کہ جیسے الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں نا, اس بندے کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی نگاہیں بھی کبھی کسی اور کی ہوتی ہیں. کسی نے کہا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے. پھر دوسرا دکھا رہا ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ کالز لیتے. واہ. خالد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ تقریباً جب بھی بات کرتا ہے وہ نگیٹیوٹی الفاظوں سے ہی بات کرتا ہے, سامنے والے کے دل دکھانے والے الفاظ یوز کرتا ہے, تو اس کو ہم کس طرح پازیٹیو لیں؟ اس کو پازیٹیو لیں نہیں, اس کو پازیٹیو دکھائیں, اس کو مدنی مذاکرہ سنائیں, اس کو مدنی چینل دکھائیں, اور اس کو ان افراد کی صحبت دلائیں جہاں اچھی باتیں کی جاتی ہیں, جہاں وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو وہ پکی تدبیر, اچھی نصیحت, الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں فرما رہے ہوتے ہیں, ہم سے ہماری برائیاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور اتنے پیارے انداز میں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے کسی عیب کو دور کیا جا رہا ہے, کسی برائی کو ختم کیا جا رہا ہے, اور پھر دل اس بات کو ماننے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروائی جائے, جہاں مسجدوں میں درس کا سلسلہ جاری ہے, درس فیضان سنت ہو رہا ہے, وہاں کوئی ایسی گیدرنگ بنائے, ایسی تبدیلی لانے سے ہی ہوگا. اب ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں یار کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں کر جاؤں اور ایک لمحے میں تبدیلی آ جائے, تو وہ نہیں آئے گی. باقاعدہ سالوں کی صحبتوں نے نا رنگ نہیں چڑھائے ہوتے, زنگ لگائے ہوتے ہیں.
اب ان زنگوں کو اتارنے کے لیے پھر محفلیں درکار ہوتی ہیں، نشستیں درکار ہوتی ہیں، اور بار بار اچھے ماحول کی طرف آنا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال جس کی بری باتیں ہیں اس کو اگر ہم سن رہے ہیں تو اگنور کریں، اور اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اس کا اور اپنا رخ جو ہے نیک اجتماعات کی طرف ضرور، یعنی نیگیٹو کا رپلائی نیگیٹو دینے کے بجائے پوزیٹیو وے میں رپلائی بھی کرو، اور پوزیٹیو جو راہیں اس کی طرف ان کو لے جائیں۔ بہت پیاری بات ہے۔ خالد کال دیجیے، کال لے لیتے ہیں پھر ناظرین رہ جائیں گے۔ جی مجھے یہ کلام سنا دیں، بلغ اللاب کمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ مزید حضور میں اعظم بات کر رہا ہوں لاہور سے، یہ نعت سنوا دیں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے۔ مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور آج پروگرام کا موضوع بھی بڑا زبردست ہے، اور ماشاءاللہ آج تو خالد بھائی پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بلکہ 1000 بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اتنے پیارے الفاظ کہے، دل میں ایسی خوشی داخل ہوئی۔ اللہ کریم آپ کو جزاک خیر عطا کرے، اور میرے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین، قبول فرمائے ہم سب کو بار بار۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا مدینہ دکھائے۔ فیس بک پر میں میسیجز پڑھ رہا تھا جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں، اور تقریباً اب تک آنے والے سارے ہی کمنٹ پڑھ لیے ہیں۔ احمد شہزاد بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے میسیج میں ماشاءاللہ حوصلہ افزائی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد مغل بھائی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میری بخشش اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرفان بلوچ خان بھائی ہیں، آپ کا میسیج بھی پڑھ لیا گیا۔ محمد دانش ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور محمد شاہ عالم صاحب ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور یہ شاید بنگلہ دیش سے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ میسیجز کرنے والوں کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ کال مزید لے لیتے ہیں جی۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ قیوم خان صاحب ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایموجیز بہت سارے آئے ہوئے ہیں، اب وہ نہ تو ہم بنا کر دکھا سکتے ہیں نہ ڈسپلے کر سکتے ہیں، بہرحال حوصلہ افزائی پر مشتمل ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ مزید کال دیجیے گا۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک کال اور دے دیں۔ میں نے محمد سلیم میں نعت سنا دیں، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ایمان و عافیت کے ساتھ سلامتی والی عزت والی موت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے میں نصیب فرمائے۔ زبیر بھائی کی طرف چلتے ہیں، فرمائشیں آپ سن چکے ہیں، ان میں سے کچھ کلام شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، 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 میں نثار تیرے آقا، میں نثار تیرے کلام پر
زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرمت گیا ہے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرمت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دید پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے، بڑی غریب ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، مدینہ یاد آیا مدینہ یاد
کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائے مکینے گنبد خضرا مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں اور مال و دولت مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرمودات کی ہم پیروی کریں، پابندی کریں اور ان کے احکامات پر عمل کریں۔ رب العالمین ہماری زندگی کو آسان بنائے، قبر کو روشن فرمائے اور آخرت میں بلا حساب ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تاجدار حرم اے شہنشاہی، تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم دم کروڑوں درود و سلام ہو۔ ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے